اس ٹائم کیا کہو گے؟ ہمیں بولنا نہیں چاہیے تھا. اچھا جی وہ مر چکے ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں, وہ جی مر چکے ہیں. اچھا فرعون بھی مر چکا, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا آپ نے. نمرود بھی مر چکا, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. شداد بھی مر چکا, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. فرعون مر چکا, نمرود مر چکا, شداد مر چکا. جو سمجھ جائے انہیں میں کہوں گا بات, فرعون مر گیا ہے, نمرود مر گیا ہے, شداد مر گیا ہے, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. ایسا سیٹ جو سمجھ جائے ان کو میں کہوں گا بات. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم. تمام مومنین کو جعلی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر, ایام فاطمیہ کے لحاظ سے ہماری ایک اور نشست آج آپ کے سامنے آ چکی ہے, اور مستقل ہم حق زہرا صلوات اللہ علیہ پر بحث بھی کر رہے ہیں. اب ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. ان کا ایک بہت پرانا یہ نعرہ ہے کہ صحابہ کے خلاف نہیں بولنا چاہیے, مشاجرات صحابہ میں ہمیں سکوت کا حکم ہے, ہمیں ان کے بارے میں کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے, اور طرح طرح کی اس طرح کی بونگیاں ماشاءاللہ مارتے رہتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کے نام نہاد صحابہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو اصلاً صحابی ہیں نہیں, طلقاء ہیں. اب سامعین محتشم, حال ہی میں طارق مردود کا بھی ایک ویڈیو ہمارے نظر سے گزرا ہے, جس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں اس کلپ میں کہ اس ویڈیو کلپ میں کہ باغ کے معاملے میں تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے, میں اگر چاہوں میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں, اور طرح طرح کی ایسی باتیں. پہلے تو آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, پھر ہم اس پہ وضاحت کرتے ہیں. باغ فدق کا حصہ بتا دیں, قصہ سنا دیں. باغ فدق کا قصہ ختم ہو چکا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, یہ قوم تھی گزر گئی, جس نے جو کیا اس کو اس کا ثواب یا سزا, برا کیا تو سزا, اچھا کیا تو ثواب مل جائے گا. یہ قصہ ہو گیا ختم. سمجھ رہے ہو, ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اتنی بات ہے, ہمارا صحابہ کے بارے میں ایمان ہے کہ وہ اہل بیت کے حق میں ظالم نہیں تھے, وہ ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, انہوں نے نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو ہم زیادہ فنٹر نہ بنے اہل بیت کے حق میں ان سے زیادہ. جیسے اس کی مثال ایسے, جیسے ایک آدمی آپ کو آ کے سمجھا رہا ہے اپنے بیٹے کا خیال کرو, دیکھو اپنے بیٹے کو, تو کہے گا باپ تو ہے یا میں ہوں, زیادہ فنٹر بننے کی, وہ کہے گا میں باپ ہوں, مجھے زیادہ پتہ ہے. تو صحابہ کرام ابو بکر, عمر, عثمان, ان لوگوں کو جتنی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت تھی, ہم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں سوچ سکتے. میں نے کبھی بھی ان ٹاپکس پر بیان نہیں کیا ہے, کبھی بھی نہیں. نہ یزید کا ٹاپک کبھی چھیڑا, نہ باغ فدق کا ٹاپک کبھی چھیڑا. میں چھیڑنا چاہوں بہت تمیز سے چھیڑ سکتا ہوں, لیکن عوام کی عادت ہے جو چھیڑو گے عوام چھیڑے گی. جی سامعین محتشم, ڈیفینیٹلی آپ نے حضرت کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ صحابہ اہل بیت تو بڑا پیار کرتے تھے آپس میں. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کسی کے باپ کو آ کے کہے کہ دیکھ تو اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتا, تو وہ کہے گا جی باپ تو میں ہوں, میں جو چاہوں میں کروں گا, یا پھر فار ایگزامپل میرے سے زیادہ کون خیال کر سکتا ہے, باپ تو میں ہوں. کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا, اور بھائی بات اصحاب کی کر رہے ہو, فٹ اہل بیت پہ کر رہے ہو, یہ باپ بیٹے کے اندر کیا تعلق, اور بھائی باپ بیٹے کے اندر کہاں سے تعلق آ گیا؟ اہل البیت کے باپ مولا علی ہیں صلوات اللہ علیہ, اہل البیت کے جو جد امجد ہیں حضرت ابو طالب ہیں صلوات اللہ علیہ. کیا مولوی طارق مردود صاحب بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیا کریں. اسی طرح وہ کیا نام تھا اس کا, وہ وہابی مولوی ہے قاری خلیل, اس نے بھی ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں بفرض محال کوئی خاتون اپنے بیٹے کو لے کے کھڑی ہوں, میں جا کے اس بچے کو اٹھا کر میں بوسہ دیتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے بچے سے پیار ہے یا اس کی اماں سے پیار ہے؟ تو اس طرح کی بھونڈی قسم کی مثالیں سامعین یہ لوگ دیتے رہتے ہیں, نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا. خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ کیا کبھی سیریسلی لیا ان معاملات کو, کبھی کوئی مطالعہ کیا؟ کثرت مطالعہ کا شوق ڈالو اپنے اندر, تاکہ جب سوال کیا جائے تو اس کا معقول جواب دیا جائے, نہ کہ نامعقول جواب. اور جی حضرت آگے سے تڑی مار رہے ہیں ماشاءاللہ. میں تو بڑی طبیعت سے بات کر سکتا ہوں, میں بڑی تمیز کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چل سکتا ہوں. دن بینگ آن, آپ گونگے ہیں کیوں نہیں بولتے؟ بینگ آن کیوں نہیں بولتے؟ کریں نا بات, تاکہ ہم آپ کو پھر آپ ہی کی کتابیں دکھا کے جب جواب دیں گے, الحمدللہ پہل آپ ہی کی طرف سے ہوگی, جواب ہم دیں گے. بسم اللہ صدہ بسم اللہ. مناظرے کا تو قطعی طور پہ آپ کو چیلنج میں نہیں کرنے والا, کیونکہ آپ وہ تماش بین مولوی ہیں معذرت کے ساتھ جو منگول جیل میں جیسے جاہل سے ڈر کے ماشاءاللہ جیل ہم سے بھاگ گئے تھے. اب اللہ جانے وہ تو خیر ہے ہی ڈرپوک, آپ کے اندر یہ ڈرپوکی کا عنصر کہاں سے آ گیا میں نہیں جانتا. کیا پتہ اپنے انہیں بڑوں سے سیکھا ہو جو جنگ احد میں ماشاءاللہ کھڑے نہیں رہے. تو سامعین محتشم, ڈائریکٹلی ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. جھوٹی محبتوں کے جو ماشاءاللہ جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور اس طرح کی ساری باتیں کر رہے ہیں, یہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا مطالعہ اگر کر لیا ہوتا تو شاید اتنے بڑے بلنڈر مارنے سے اب بچ جاتے. ایام فاطمیہ سیریز ہماری مستقل اب جاری ہے کئی سالوں سے. ویسے تو پہلے کچھ ایک آدھ ویڈیوز ہی آیا کرتی تھی, لیکن اب ہم نے تفصیلاً کام اس پہ کرنا شروع کر دیا ہے. ان آل دی سینسز سامعین گرامی قدر,
ہم نے طاہر القادری صاحب کو کچھ عرصہ پہلے جواب دیا تھا. حال ہی میں جب وہ جواب آیا تھا اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تمام مکاتب فکر کے الحمدللہ مفسرین کا ہم نے اتفاق دکھایا تھا کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے جی. اور اس میں سامعین گرامی قدر دیوبندی مکتبہ فکر کا بھی ذکر تھا. ان کے 2 بڑے مفسرین کا ہم نے الحمدللہ حوالہ دیا تھا. یہ سب سے پہلے تو ان کی یہ تفسیر جواہر القرآن ہم نے اس سے ثابت کیا تھا، اور اس کے بعد سامعین گرامی قدر دیوبند مکتب میں یہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، اشرف علی تھانوی صاحب ان کا ترجمہ تفسیر ہم نے دکھایا تھا کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سامعین محتشم، اب تیسرا مفسر دکھانے لگا ہوں. سارے دکھانے پہ آیا اس پہ تو تقریباً 10 ویڈیوز کی الگ سے سیریز بنانا پڑ جائے گی کہ صرف دیوبندی مکتبہ فکر میں بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، ان کے اور ہیں. صرف دیوبندی مکتبہ فکر میں جتنے بھی لوگوں نے تفسیر لکھی ہے وہ ان میں سے 90% مالی میراث کے قائل ہیں. جیسے یہ ان کے احمد علی لاہوری صاحب کی جلد نمبر 9 تفسیر لاہوری اس وقت فقیر کے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 381 سورہ حشر کی اسی آیہ شریفہ کے ذیل میں جس میں ہم نے کل بات کی تھی، مالف ہے کہ مصارف اور اسباب ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اس آیہ شریفہ کے لحاظ سے ذی القربى کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح لکھا کہ تیسرا جو مصرف ارشاد فرمایا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے لیے مخصوص تھا. اس حصے کے حقداران بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم وغیرہ ہیں. بنو عبد المطلب، بنی تیم نہیں کہ حضرت ابوبکر اپنا معاملہ گھسیٹتے پھرے اندر، بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب. سامعین محتشم، اب ایک چھوٹا سا عاجزانہ میرا ان سے ایک سوال ہے کہ جب حضرت ابوبکر کے پاس اتھارٹی ہی نہیں تھی باغ فتح کے معاملے میں بولنے کی، یہ سارا کا سارا معاملہ بنی عبد المطلب کا تھا، بنی ہاشم کا تھا صلوات اللہ علیہ مجمعین، تو کیوں انہوں نے ٹانگ اڑائی جب اس میں ان کی کوئی حقداری نہیں؟ ان کو تو خلافت ہی ماشاءاللہ ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے، کیوں انہوں نے ٹانگ اڑائی؟ اور ایسا بدنما دھبا ہے یہ تاریخ اسلام پر سامعین گرامی قدر کہ جس کے خلاف کیس تھا وہی جج بن کے بیٹھا ہوا تھا. فار ایگزامپل آج ہمارا کوئی بھی کرنٹ پرائم منسٹر ہو، ویدر اٹس مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، عمران خان، واٹ ایور، کوئی بھی ہمارا اگر پی ایم بنتا ہے اس کے خلاف کوئی کیس درج ہوتا ہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان سنے گا یا پرائم منسٹر صاحب خود جا کے جسٹس کی یا قضاوت کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے ہاں جی کارروائی شروع کی جائے؟ اور یہ تو کچی کرنے والی بات ہو گئی سامعین گرامی قدر. یہ وہی بات ہوگی جو گٹکا بیچتا ہے وہی کینسر کا ہاسپٹل کھول کے بیٹھا ہوا ہے. تھوڑا سا نا انسان کو اس معاملے میں دقت نظری سے کام لینا چاہیے. حضرت ابوبکر کسی لحاظ سے اہلیت رکھتے ہی نہیں تھے اس مقدمے کو سننے کی، انہیں چاہیے تھا قاضی مقرر کریں. قاضی کیوں مقرر نہیں کیا؟ کیونکہ اہل سنت کے یہاں کئی طریق سے مروی ایک حدیث موجود ہے، میری امت کا سب سے بڑا قاضی میرا بھائی حیدر کرار ہے صلوات اللہ علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضاحت دے کے گئے ہوئے تھے. اور قیامت کے دن جی انہوں نے جو بونگی ماری، قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اور بھائی کیوں نہیں کیا جائے گا؟ چیمانی دارت قیامت کے دن اس کا سوال نہیں کیا جائے گا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. حدیث خلیفتین کئی ویڈیوز میں ہم دکھا چکے ہیں حسن سند کے ساتھ. قرآن اور میری اہل بیت، یہ الحمدللہ نہ یہ کبھی قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن کبھی ان سے جدا ہوگا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر قیامت کے دن ملیں گے. تو قیامت کے دن جب شرعی حاکموں کی اطاعت ہی نہیں کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق طور پر نافرمانی کی گئی ہوگی، کیوں نہیں سوال ہونا؟ کیوں نہیں سوال ہونا؟ کئی آیات دکھا سکتا ہوں، کئی حدیث دکھا سکتا ہوں. آپ کی کتابیں تاریخ مردود صاحب بھری پڑی ہیں کہ بروز محشر اہل بیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس ٹائم کیا کہو گے؟ ہمیں بولنا نہیں چاہیے تھا. اچھا جی وہ مر چکے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، وہ جی مر چکے ہیں. اچھا فرعون بھی مر چکا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. اب آپ نے نمرود بھی مر چکا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. شداد بھی مر چکا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. فرعون مر چکا، نمرود مر چکا، شداد مر چکا. جو سمجھ جائے انہیں میں کہوں گا واہ، فرعون مر گیا ہے، نمرود مر گیا ہے، شداد مر گیا ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. ایسا سیٹ جو سمجھ جائے ان کو میں کہوں گا واہ. ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، مر چکے ہیں. اسے کہتے ہیں الزامی جواب. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں، ہم کیوں نہ کہیں. اب سامعین محترم میں ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دوں، جیسا کہ ہم نے ان کے مفسر ایک اور ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ذرا بات کو آگے لے کر چلتے ہیں
تھانوی صاحب کا چونکہ تذکرہ آیا تھا لذا اس تذکرے سے تشنا ہمیں اس معاملے کو نہیں رکھنا. تھانوی صاحب کی کتاب یہ بہشتی زیور ہمارے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 43 پر. وہ پورا چیپٹر لے کے آئے حساب میں بعض بڑے بڑے گناہوں کا بیان جن پر بہت سختی آئی ہے. بڑے بڑے گناہوں کا بیان. یا اللہ خیر. اس میں پوائنٹ نمبر 6 میں وہ لکھتے ہیں لڑکیوں کو حصہ میراث کا نہ دینا. اللہ اکبر. لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جن پر بہت سختی آئی ہے من اللہ. سامعین محتشم، اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے زعم میں تمہارے بقول سید عالمین صلوات اللہ علیہ کو نہیں دیا باغ فتح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قدغن لگاؤ گے اب؟ اور بھائی یہ فتویٰ لگاؤ گے عقائد عالم پہ، الو کے پٹھو، یہ فتویٰ لگاؤ گے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کے امام بخاری کئی طریق سے 3-4 جگہ باغ فتح کے سارے قضیے کو بخاری میں لائے کیوں ہیں؟ اگر بات نہیں کرنی چاہیے تو امام بخاری صاحب کیوں لے کے آئے صحیح بخاری میں؟ امام طبری کیوں لے کے آئے؟ آپ کے آئمہ تاریخ، آئمہ سیر، آئمہ رجال، آئمہ تفسیر کیوں لے کر آئے اس واقعہ کو اپنی کتاب میں؟ اگر کرنی نہیں چاہیے تھی آپ امام بخاری سے زیادہ دین جانتے ہیں. طارق مردود صاحب ویٹ اے سیک. بخاری سے مجھے کچھ یاد آیا سامعین گرامیہ قدر. حضرت ابو بکر کے کچھ فضائل کے جملے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے وضاحت کر دوں ان کی، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بیچارے بالآخر مکہ میں کن حالات سے جوجھ رہے تھے اور خلیفہ بننے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ماتا جی کے لیے کیا وہاں آپشن رکھی تھی. جی ڈائریکٹ بخاری کی عبارت نہیں دکھاؤں گا، پھر یہ کہیں گے جی بخاری مسلم بغیر استاذ کے پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ جو بریلوی دیوبندیوں کا مشہور نعرہ ہے. تو یہ دیوبندیوں کی شرح بخاری میں دکھانے لگا ہوں. ان کے عثمان غنی صاحب یہ شیخ العزیز مظاہر العلوم وقف سہارنپور اور شاگرد حسین احمد مدنی ناصبی، جلد نمبر 7 میرے پاس موجود ہے، نصر الباری فی شرح صحیح بخاری. آؤ جی دیوبندیوں کی شرح صفحہ نمبر 818 پہ حضرت ابو بکر کے مختصر احوال کے اندر لکھتے ہیں، ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کے جو والد تھے وہ حضرت ابو بکر کو لے کے بت کے پاس چلا، وہاں جا کے دعا مانگ. انہوں نے دعا کیا مانگی؟ بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں آج سامعین. کہتے ہیں جی ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ایک بت کے پاس گیا اور کہا میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا دے. اس نے کوئی جواب نہ دیا. پھر میں نے کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھ کو کپڑا دے. واہ جی واہ ماشاء اللہ، تاں کر کے فتقتے آگے ہاتھ صاف کیتا ہے. سبحان اللہ. میں ننگا ہوں، مجھے کھانا دے، وہ کپڑے دے. سامعین ٹو بی آنیسٹ اگر تھوڑا سا اس پر ایک ویژول افیکٹ ڈال دیتے، مکہ میں حضرت ابو بکر ڈنگ ڈونگ پھرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مکہ میں یعنی کہ حضرت ابو بکر پورے ڈنگ ڈونگ پھرتے تھے. اور مولوی طارق مردود صاحب شکر کریں ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، ورنہ میں کچھ اور ہی نکال لیتا ابھی، میں رول مانی بھی کر لینی سی. تو سامعین یہ تو تھی مکے کی بات، جو بتوں کے سامنے نہیں جھکے. وہ صرف ٹیسٹڈ مارنے کے لیے یہ کہا تھا جی، کل کو یہ کہیں گے جی ہاں میں بھی مانتا ہوں ٹھیک ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا تھا میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے. تو بس یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے یہی بات رہ گئی تھی، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے. یہ اس کی استعانت کا وہاں پہ امتحان لے رہے تھے یا انہیں ٹھڑک چاڑ. اچھا خیر سامعین یہ تو تھی مکے کی بات. بعد از ہجرت، بعد از خلافت نام نہاد، اس میں حضرت ابو بکر نے کیا کام کیا جی؟ سید عالمین صلوات اللہ علیہ نے مطالبہ کیا تو رد کر دیا. ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھسیٹ کے ایک عبارت منسوب کر دی. لیکن ماتا جی حضرت عائشہ کے بارے میں کیا سٹانس تھا ان کا؟ تبلیغی جماعت کے کورسز میں پڑھائی جانے والی کتاب فضائل اعمال میرے پاس موجود ہے اس وقت. صفحہ نمبر ہے 63 حکایات صحابہ. باب حضرت ابو بکر کا احتیاطاً باغ وقف کرنا. اللہ اکبر. ابن سیرین کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بیت المال سے کچھ لوں. بیت المال یاد رہے جو امت کا حصہ ہے، پھر بھی چھاپا ماریا نے. مگر عمر نے نہ مانا کہ دقت ہوگی تو تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا. اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا. ہائے، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے. حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا. حضرت عمر نے فرمایا اللہ تمہارے باپ پر رحم. انہوں نے چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں. سبحان اللہ. کتاب الاموال یہ ماتا شری کے پلے انہوں نے باغ باندھا اور اس کے سارے معاملات جو تھے ماتا شری خود ہی نبیڑتی رہی ہیں. یہ بھی چاہیے تھا نا، آپ کہہ دیتے ما ترکنا فہو صدقۃ. ہیں جی سامعین گرامیہ قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ
سیدہ عالمین صلوات اللہ علیہا، نبی کی بیٹی، وہ مانگتی رہی ہیں، نہیں دینا جی، خود ماتا جی کو باغ پکڑا گیا، اے اللہ پھڑ بے سے اور خوب، واہ. اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سانو لفٹ ہی نہیں کرائی، لب کشائی کا موقع ہی نہیں دیا، واہ واہ واہ. خیر سامعین، اس طرح کی عبارات اگر میں دکھاتا چلوں تو ایک لمبا چوڑا باقاعدہ فہرست کا یہاں پہ پورا پلندہ کھل جائے گا. مجھے اب ڈائریکٹ فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ایک کی عبارت سے، تاکہ کل کو مولوی طارق مردود صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں بولتا ہوں، میں نہیں بولتا، میں گونگا ہوں، میں لولا ہوں، کانا ہوں، بہرا ہوں، جو بھی ہیں. اس پہ الحمدللہ ہم پہلے ہی یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، یہ میرے پاس عبید اللہ امرتسری صاحب کی کتاب موجود ہے، سوانح عمر علی بن ابی طالب ارجح المطالب، صفحہ نمبر 508 پہ حضرت ابو بکر کے واقعہ فدق کے قضیے کو یہاں ہائی لائٹ کرتے ہوئے پوائنٹ نمبر 4 آخری جو لائنیں اس صفحے کی وہاں پہ واضح لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر مجتہد مگر معصوم نہیں تھے اور ان سے فدق کے معاملے میں خطا فی الاجتہاد واقعہ ہو گیا ہے. واضح دو ٹوک الفاظ میں اس بندے نے حضرت ابو بکر کو غلط کہا ہے، صاحب ارجح المطالب قاری عبید اللہ امرتسری. اور اس سے پہلے سامعین گرامی قدر میں پہلے ہی بتا دوں، ایک محاورہ ہے گدھے کو باپ بنانا، لیکن یہ بیچارے وہ طبقات لا کے فٹ کرتے ہیں کہ انہیں پیو کوئی کھوتا بنانا پڑتا ہے، کل کو کیونکہ ہم ہی عبید اللہ امرتسری کو مانتے ہیں، ہمارے کوئی اکابرین میں سے ہے. تو یہ اکبر بخاری صاحب کی کتاب اکابر علماء دیوبند میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، صفحہ نمبر 499، نام آپ خود پڑھ سکتے ہیں. حضرت مولانا قاری عبید اللہ امرتسری ان کے اکابرین میں سے ہیں الحمدللہ، جنہوں نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کا کڑاکا نکالا، انہوں نے غلط کہا ہے. ٹھیک ہے جی، خطا فی الاجتہاد کا مرتکب ٹھہرایا انہیں. تو سامعین محتشم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنی واضح عبارات کے باوجود اگر طارق مردود صاحب آئیں بائیں شائیں کریں گے پھر تو کیا ہی بات ہے حضرت کی. تھوڑا سا مولوی صاحب مطالعہ کر کے آتے تو زیادہ اچھا رہتا آپ کے لیے. نیکسٹ ٹائم ذرا کر کے آئیے گا. جزاکم اللہ.